بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الموت کو فتح کرنے کی تیاریاں جاری رکھیں۔ مزمل نے کہا، اگر آپ نے الموت فتح کر لیا تو آپ کا یہ کارنامہ تاریخ قیامت تک لوگوں کو سناتی رہے گی اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہوگا۔ لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، میں نے الموت اچھی طرح دیکھا تھا، اب سنا ہے کہ الموت ایک شہر بن گیا ہے اور کوئی اجنبی وہاں چلا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے یا وہ کس طرف سے آیا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کا دفاع زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے، لیکن اس شہر کے اب دو حصے بن گئے ہیں، ایک جو شہر ہے اوپر نظر آتا ہے اور دوسرا شہر اس کے نیچے ہے، جسے آپ زمین دوز کہہ لیں۔ سنا ہے نیچے ایسی بھول بھلیاں ہیں جن میں گیا ہوا آدمی نکل نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے الموت پر حملے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس شہر کے اندر کیا ہے اور اسے کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے۔ تم وہاں کس طرح جا کر دیکھ سکتے ہو؟ سالار اوریزی نے پوچھا۔ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ یہ بات آج ہی ہو گئی ہے، مزمل نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا ہی چاہتا تھا۔ میں اور بن یونس الموت جائیں گے۔ ہمارا جانے کا سب سے بڑا مقصد حسن بن صباح کا قتل ہوگا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کام تقریباً ناممکن ہے، لیکن میں دوسرا کام ضرور کروں گا، وہ یہ کہ اس شہر کے نیچے جا کر دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے، اور پھر شہر کے ارد گرد گھوم کر دیکھوں گا کہ اس میں کس طرح لشکر کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا ہم کتنا ہی بڑا لشکر لے جائیں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ شہر کے اندر جانے کے لیے تمہارا بہروپ کیا ہوگا؟ سالار اوریزی نے پوچھا۔ فدائی، مزمل نے جواب دیا۔ ہم دونوں حسن بن صباح کے فدائی یا پیروکار بن کر جائیں گے، یہ بات ہم پر چھوڑ دیں۔ بن یونس نے کہا، ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے۔ اگر آپ ابلیسیت کے اس طوفان کو روکنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ ان ہزارہا جانوں کو یاد کریں جو حسن بن صباح کے حکم سے باطنیوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہیں، اور پھر مرو کی خانہ جنگی کو یاد کریں۔ ان ہزارہا جانوں کو یاد کریں جو حسن بن صباح کے حکم سے باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور پھر مرو کی خانہ جنگی کو یاد کریں جس میں بے حساب خون بہہ گیا تھا۔ ہم نے اس خون کا حساب چکانا ہے۔ ہم جس روز ان جانوں کو اور خون کو بھول گئے اس روز ہمارے عظیم دین اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا۔ مزمل اور بن یونس کا عزم اور منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح باطنی مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب اور سرکاری انتظامیہ میں کسی نہ کسی بھیس اور بہروپ میں مخلص اور بے ضرر افراد کی حیثیت سے داخل ہو کر ڈنک مار جاتے ہیں، اسی طرح ایک جماعت تیار کی جائے جو حسن بن صباح کے اندرونی حلقوں تک پہنچ جائے اور پہچانی نہ جا سکے، اور اس طرح باطنیوں کے جڑوں میں بیٹھ کر ان کا خاتمہ کیا جائے۔ مزمل کی بیوی شمونہ بھی یہی مشن اپنے دل میں لیے بیچ و تاب کھاتی رہتی تھی۔ اب اسے پتہ چلا کہ مزمل اور بن یونس قلعہ الموت جا رہے ہیں تو وہ بھی تیار ہو گئی۔ شافیہ کے دل میں شمونہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ جب اس نے سنا کہ شمونہ الموت جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی باطنیوں کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اکیلی رہ گئی تھی، وہ تھی تو نو عمر، لیکن خزانے والے غار سے تنہا واپسی کے دوران اسے جو تجربات ہوئے تھے ان سے اس کی شخصیت میں پختگی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر اس کے اندر ایک عزم بھی پیدا ہو گیا تھا جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتی تھی، لیکن شمونہ کے ساتھ رہنے سے اس کے سامنے ہر ایک چیز واضح ہو گئی۔ اس نے شمونہ سے کہا کہ وہ بھی ان کی مہم میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ شمونہ نے مزمل اور بن یونس کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اس خیال سے شافیہ کو اپنے ساتھ لے جانا بہتر سمجھا کہ وہ جس بہروپ میں جائیں گے اس میں ایک نوجوان لڑکی کارآمد ثابت ہوگی۔ ان چاروں نے زیادہ انتظار نہ کیا، 5 گھوڑے لیے 4 گھوڑوں پر یہ پارٹی سوار ہوئی اور 5ویں گھوڑے پر کھانے پینے کا اور دیگر سامان لاد لیا گیا۔ ان کی منزل قلعہ الموت تھی۔ یہ دراصل موت کی منزل تھی۔ زیادہ تر امکان یہی تھا کہ وہ زندہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ مزمل کو پہلے وہاں کا تجربہ ہو چکا تھا، وہ تو زندہ ہی آیا تھا، لیکن وہ جس جذبے والا مزمل تھا وہ جذبہ مر گیا تھا۔ شمونہ نے شافیہ کو ذہن نشیں کرا دیا تھا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں موت زیادہ قریب ہوگی، اور اگر وہ زندہ رہی تو ذلت و خواری میں زندہ رہے گی۔ شافیہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ وہ جو عزم ساتھ لے کر چلی ہے اس پر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہے۔
شاہدر کا محاصرہ مکمل ہو چکا تھا اور شہر میں داخل ہونے کے لیے حملے بھی شروع ہو گئے تھے۔ محمد اور اس کے سالاروں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ بہت ہی مضبوط اور ان کی توقعات سے بھی زیادہ مستحکم قلعہ ہے جسے چند دنوں یا چند مہینوں میں سر نہیں کیا جا سکے گا۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں اور برچھیاں پھینکنے والوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ ان کے سامنے پتھروں کی بڑی مضبوط آڑیں تھیں۔ محمد نے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچتے ہی جاسوسوں سے رپورٹیں لی تھیں۔ سلجوکیوں کا جاسوسی نظام مضبوط اور کارآمد تھا۔ شاہدر میں بھی جاسوس موجود تھے جو محاصرے سے پہلے ہی باہر نکل آئے تھے، کیونکہ انہوں نے محمد کو اندر کی ساری صورتحال اور احوال اور کوائف بتانے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہدر میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں، لیکن ہر شہری لڑنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان شہریوں کو قلعے سے باہر لایا جائے تو یہ باقاعدہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں، اور نہ ہی انہیں ایک لڑنے والے لشکر کی تربیت اور تنظیم کا علم ہے، البتہ ان میں جذبہ بڑا ہی سخت ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر میں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کو اس شہر سے قتل عام اور لوٹ مار کے ذریعے بھگا دیا گیا یا قتل کر دیا گیا تھا۔ اندر کی ایک اور بات معلوم ہوئی، یہ جاسوسوں نے نہیں بتائی تھی، یہ ایک اور ذریعے سے معلوم ہوئی تھی۔ شاہدر کے باطنیوں نے چند مہینے پہلے ایک قافلہ لوٹا تھا۔ اس قافلے میں زیادہ تر حجاج تھے جو حج سے واپس آ رہے تھے۔ اس میں امیر کبیر تاجر بھی تھے۔ مال و دولت کے علاوہ باطنیوں نے قافلے سے کچھ نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی اغوا کر لی تھیں۔ تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام نور تھا۔ وہ عراق کی رہنے والی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ حج کا سفر ادا کرنے گئی تھی۔ باپ کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی اور ایک بھائی بھی۔ ماں اور بھائی باطنی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ باپ بچ گیا تھا، وہ کسی طرح شاہدر اپنی بیٹی کے پیچھے آ گیا تھا۔ اس وقت نور کی عمر 17-18 سال تھی اور وہ کچھ زیادہ ہی حسین تھی۔ اس قسم کی لڑکیوں کو قلعہ الموت بھیج دیا جاتا تھا، جہاں انہیں حسن بن صباح کی جنت کی حوریں بنا دیا جاتا اور خاص تربیت دی جاتی تھی۔ ان لڑکیوں میں اگر کوئی خصوصی ذہانت ہوتی تو انہیں دوسرے علاقوں میں تخریب کاری کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ نور کچھ ایسی حسین لڑکی تھی کہ یہ حسن بن صباح کے پیر استاد عبد الملک بن عطاش کے چھوٹے بھائی احمد بن عطاش کو پسند آ گئی اور اس نے نور کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت احمد بن عطاش کی عمر 50 سال تھی۔ لڑکی روز و شب روتے گزارتی تھی۔ اس کی ماں ماری گئی تھی اور اس کا بھائی بھی قتل ہو گیا تھا۔ اس کا باپ اپنی اس بیٹی کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کرتا تھا کہ وہ بھی ساتھ آ گیا اور احمد بن عطاش کا ملازم بن گیا۔ نور اپنے باپ کو اس روپ میں دیکھتی تو وہ اور زیادہ روتی اور کڑتی تھی۔ نور کے باپ نے احمد بن عطاش کا اعتماد حاصل کر لیا اور وہ اکثر سوچتا تھا کہ وہ یہاں سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکال کر لے جائے، لیکن کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ایک روز باپ بیٹی کو خبر ملی کہ سلجوکیوں کے لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ نور نے وضو کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے نفل پڑھنے لگی۔ وہ روتی جاتی اور نفل پڑھتی جاتی تھی۔ آخر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سسکیاں لے لے کر اللہ کو پکارا اور کہا، یا اللہ، اپنے اس گھر کی لاج رکھ لے جس کا حج کر کے آئی ہوں، شیطان کے چیلوں کو تباہ کر دے۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ شیطان کے ان چیلوں کو تباہ کر دے۔ اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور اتنے میں احمد بن عطاش کمرے میں داخل ہوا اور اس نے نور کی یہ دعا سن لی، اللہ اس گھر کی لاج رکھے گا جہاں تم موجود ہو۔ احمد بن عطاش نے طنزیہ کہا، فوراً اٹھو اور یہ دعا ختم کرو، تم میری بیوی ہو اور تم آزاد نہیں ہو سکتی۔ یقیناً میرا اللہ سچا ہے اور تم ذلیل ہو کر مرو گے۔ نور نے احمد بن عطاش سے کہا، تم نے مجھے اللہ کی عبادت سے روکا ہے، تم ذلیل ہو کر مرو گے، میں تمہیں ذلت کی موت مرتا دیکھوں گی۔ نور نے پہلی بار اپنے خاوند کے خلاف زبان کھولی تھی۔ اس کی آواز میں غصہ اور انتقام تھا اور اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ احمد بن عطاش نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا۔ نور چپ ہو گئی اور احمد بن عطاش کمرے سے نکل آیا۔ یہ شروع کے سلسلے میں سنایا جا چکا ہے کہ عبد الملک بن عطاش کسی سفلی عمل یا کسی ایسے ہی اور عمل کا ماہر تھا
کسی سفلی عمل یا کسی ایسے ہی اور عمل کا ماہر تھا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا یا دوسروں پر اثر انداز ہوا جا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس نے یہ عمل حسن بن صباح کو بھی سکھایا تھا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے یہ عمل کم ہی استعمال کیا تھا۔ اس کی شخصیت اور کردار کا اپنا ہی ایک جادو تھا جس کے زور پر اس نے وہ مقبولیت حاصل کر لی تھی جس نے تاریخ میں ایک نئے اور انوکھے باب کا اضافہ کر دیا تھا۔ عبد الملک بن عطاش ضعیف العمر تھا۔ اس نے شہر اور دیگر امور اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیے تھے اور وہ خود اسی سفلی عمل میں لگا رہتا تھا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ ایک خاص کمرہ تھا جس میں کوئی اجنبی چلا جاتا تو اس پر غشی طاری ہونے لگتی تھی، کیونکہ اس کمرے میں ایک تو بدبو ناقابل برداشت تھی اور دوسرے یہ کہ اس میں انسانی کھوپڑیاں اور دوسری ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں چند ایک پنجرے رکھے ہوئے تھے، کسی میں سانپ بند تھا اور کسی میں الو بند کیے ہوئے تھے۔ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ فلاں شہر یا فلاں سلطان یا فلاں بادشاہ تباہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو گیا ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی تھوڑی بہت طاقت ضرور تھی جسے مورخین نے سفلی عمل کہا ہے۔ اسے جب اطلاع ملی کہ سلجوقی لشکر نے شہر کو محاصرے میں لے لیا ہے اور لشکر اتنا زیادہ ہے کہ شہر کو فتح کر ہی لے گا، تو وہ اپنے اس خاص کمرے میں پہنچا اور ایک پنجرے میں سے ایک الو نکالا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کا خاص نوکر ہر وقت کمرے کے دروازے کے باہر موجود رہتا تھا، جسے وہ کسی ضرورت کے تحت اندر بلا لیا کرتا تھا۔ یہ خاص نوکر نور کا باب تھا۔ عبد الملک بن عطاش 2 دن اور 2 راتیں کمرے میں بند رہا۔ اس دوران نوکر اسے صرف دودھ پلاتا رہا جس میں شہد ملا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے نوکر سے کہا کہ وہ فلاں اور فلاں آدمی سے کہے کہ ایک نابینا آدمی کہیں سے پکڑ کر لایا جائے۔ یہ حکمران خاندان کے نام تھے جن کا حکم چلتا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بھکاری سا نابینا پکڑ کر لایا گیا اور اسے عبد الملک بن عطاش کے حوالے کر دیا گیا۔ عبد الملک اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور 2 دن اور 2 راتیں اسے اپنے ساتھ رکھا۔ معلوم ہوا کہ عبد الملک اس نابینا کے جسم پر چھری کی نوک مارتا تھا اور وہاں سے جو خون نکلتا تھا وہ اس الو کو پلاتا تھا۔ یہ نابینا جب اس کمرے سے نکلا تو اس کے جسم پر بہت سے زخم تھے جو ایسے ہی تھے کہ وہاں چھری بار بار چبھوئی گئی تھی۔ عبد الملک بن عطاش نے نوکر سے کہا کہ اسے طبیب کے پاس لے جا کر اس کی مرہم پٹی کرا دے اور پھر اسے اس کے بیٹے احمد بن عطاش کے پاس لے جائے اور کہے کہ اسے اچھی خاصی رقم انعام کے طور پر دے دی جائے۔ یہ کارروائی مکمل ہو گئی تو نوکر پھر عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اسے اندر بلایا اور کہا کہ اس الو کو پکڑ کر رکھے۔ نوکر نے پکڑا اور عبد الملک کے کہنے پر اس کا منہ کھولا۔ عبد الملک نے اس کھلے ہوئے منہ میں چھوٹا سا ایک کاغذ تہ در تہ کر کے ڈال دیا اور نوکر سے کہا کہ اس کا منہ کالے دھاگے سے اچھی طرح باندھ دے۔ پھر عبد الملک بن عطاش نے یہ الو پنجرے میں بند کر دیا اور نوکر کے ساتھ کچھ باتیں کیں۔ اس نوکر پر اسے پورا اعتماد تھا اور کچھ رازداری بھی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نوکر نے یہ اعتماد اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ اسے کبھی یہ موقع مل جائے کہ اپنی بیٹی نور کو اس سے آزاد کر کے نکل بھاگے اور سلجوکیوں کے پاس پہنچ جائے۔ محمد نے اپنے تیر اندازوں کو کئی بار دیوار کے قریب جا کر اوپر کے ہجوم پر تیر چلانے کے لیے بھیجا، لیکن اوپر سے بارش کی طرح تیر آتے تھے اور محمد کے تیر انداز پیچھے ہٹ آتے تھے۔ محمد نے حکم دیا کہ فوری طور پر بڑی کمانیں تیار کی جائیں جن سے نکلے ہوئے تیر دور سے دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ محمد اپنے ایک سالار کے ساتھ قلعہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے دیوار توڑنے کی کوشش کی جائے یا کوئی اور ذریعہ نظر آ جائے۔ محمد چونکہ سلطان تھا اور اس لشکر کا کمانڈر بھی تھا، اس لیے سلجوقی پرچم بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پیچھے دائیں بائیں اور آگے اس کے سوار محافظ تھے جنہوں نے اسے حصار میں لے رکھا تھا۔ پرچم اور محافظ 2 ایسی نشانیاں تھیں کہ دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ سلطان ہے یا اس لشکر کا سپہ سالار ہے۔ پھر دشمن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسی پر حملہ کیا جائے یا زیادہ تیر وہیں پھینکے جائیں اور اسے مارا جائے تاکہ پرچم گر پڑے۔ پرچم گرنے کی صورت میں لشکر کے کماندار یا بادشاہ کے مارے جانے کی صورت میں پورا لشکر بد دل ہو کر پسپا ہو جاتا تھا۔ محمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ جہاں جاتا تھا
تیر ادھر ہی زیادہ آتے تھے، لیکن وہ تیروں کی زد سے باہر تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے قریب پہنچا تو ایک تیر درخت کے تنے میں آن لگا اور وہیں پھنس گیا۔ وہاں تو تیروں کی بارش آ رہی تھی، اس لیے ایک ایک تیر کو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن یہ تیر جو درخت کے تنے میں زمین سے ذرا اوپر لگا تھا محمد کی نظروں میں آ گیا۔ اس تیر کے ساتھ کوئی کاغذ یا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ محمد رک گیا اور اس نے ایک محافظ سے کہا کہ یہ تیر تنے سے نکال لائے۔ محافظ گھوڑے سے اترا اور وہ تیر تنے سے نکال کر محمد کو دے دیا۔ محمد نے ٹھیک دیکھا تھا، تیر کے درمیان میں تہہ کیا ہوا ایک کاغذ یا چھوٹا سا کپڑا دھاگے کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ محمد نے جلدی جلدی سے دھاگا اتارا اور دیکھا یہ کاغذ جیسے باریک چمڑے کا چند انچ چوڑا اور اتنا ہی لمبا ٹکڑا تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ محمد نے تحریر پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ آج یا کل یا کسی بھی وقت شہر سے ایک الو اڑے گا جو آپ کے لشکر کی طرف آئے گا، اور شاید یہ ان تمام لشکر کے اوپر سے چکر کاٹ کر شہر میں واپس آ جائے یا کہیں غائب ہو جائے۔ یہ الو جوں ہی نظر آئے اسے تیروں سے مار گرائیں، اور جہاں بھی یہ گرے وہیں اس پر خشک گھاس وغیرہ ڈال کر آگ لگا دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ عبد الملک بن عطاش نے کہا تھا کہ اس نے جو عمل کیا ہے اس سے سلجوکیوں کا پورا لشکر نہیں تو لشکر کا کمانڈر اندھا ہو جائے گا۔ اگر آنکھوں سے اندھا نہ ہوا تو عقل سے اندھا تو ضرور ہی ہو جائے گا، اور پھر وہ جو بھی فیصلہ یا جو بھی کارروائی کرے گا وہ اس کے خلاف جائے گی۔ محمد نے اس پیغام کو بے معنی اور فضول سمجھ کر پھینک نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ باطنی اور خصوصاً عبد الملک بن عطاش کالا جادو جانتے ہیں اور انہوں نے ضرور کچھ عمل کیا ہوگا، اور یہ پیغام اپنے ہی کسی جاسوس نے باہر پھینکا ہوگا۔ محمد نے یہ پیغام اپنے سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ تمام لشکر میں یہ پیغام پہنچا دیا جائے اور انہیں بتایا جائے جو ہی انہیں الو اڑتا ہوا اپنی طرف آتا نظر آئے اس پر تیر چلائیں اور اسے گرانے کی کوشش کریں، اور جب وہ گر پڑے تو اس کو وہیں جلا ڈالیں۔ پیغام فوراً تمام لشکر تک پہنچ گیا۔ اس پیغام کے بعد لشکر کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ شہر کی دیوار پر کھڑے تیر اندازوں پر تیر چلاتے تھے اور بار بار اوپر بھی دیکھتے تھے۔ وہ دن گزر گیا اور رات کو بھی سپاہی اوپر دیکھتے رہے۔ پھر اگلا دن طلوع ہوا، ایک طرف سے شور اٹھا تھا کہ وہ الو اڑا۔ سب نے دیکھا کہ ایک الو شہر میں سے اڑا اور ایک طرف سے سلجوکی لشکر کے اوپر گیا۔ لشکر کے مجاہدین نے اس پر تیر چلائے اور اتنے تیر چلائے کہ اس کا بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ الو گرا اور سب نے دیکھا کہ 4-5 تیر اس کے جسم میں اتر گئے تھے۔ محمد کو اطلاع دی گئی تو وہ گھوڑا سر پر دوڑاتا وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ الو کا منہ کالے دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ محمد نے حکم دیا کہ ابھی گھاس وغیرہ لائی جائے اور آگ لگا دی جائے۔ وہاں خشک گھاس کی کمی نہیں تھی۔ مجاہدین گھاس لے آئے اور خشک ٹہنیاں بھی اٹھا لائیں اور الو کے اوپر ڈھیر کر کے آگ لگا دی۔ کیا اللہ نے نور کی دعا سن لی تھی؟ کیا یہ معجزہ تھا؟ آخر یہ کون تھا جس نے دشمن کے گھر سے یہ پیغام پھینکا تھا؟ بہرحال یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ ادھر مزمل بن یونس شمونہ اور شافیہ الموت کی طرف جا رہے تھے۔ الموت میں خطرہ شمونہ اور مزمل کے لیے تھا۔ حسن بن صباح کے خاص آدمی ان دونوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ مزمل حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا اور حسن بن صباح نے اس کا دماغ الٹا چلا دیا اور وہ واپس مرو یہ ارادہ لے کر گیا کہ وزیراعظم نظام الملک کو قتل کرے گا۔ شمونہ حسن بن صباح کی خاص چیز بنی رہی تھی۔ اب شمونہ جوان نہیں تھی بلکہ جوانی کی آخری حد پر تھی، پھر بھی حسن بن صباح اور اس کے آدمی اسے اچھی طرح پہچان سکتے تھے۔ اس طرح مزمل اور شمونہ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ مزمل نے داڑھی پوری طرح بڑھا لی تھی اور شمونہ نقاب میں تھی۔ شافیہ کا چہرہ بھی نقاب میں تھا، لیکن انہیں الموت پہنچ کر کہیں نہ کہیں بے نقاب ہونا ہی تھا۔ انہوں نے اپنے بچاؤ کی کچھ ترکیبیں سوچ لی تھیں، لیکن جو خطرہ انہوں نے مول لیا تھا وہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ پہلے دن کے سفر کے بعد انہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد ایک بڑی خوبصورت جگہ پر قیام کیا۔ یہ ایک ندی تھی جس کے کنارے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ انہیں رات بھر وہیں رکنا تھا۔ گھنے درخت تھے، خضر و پودے تھے اور سامنے ایک ٹیکری تھی، وہ بھی سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کو کھول دیا، گھوڑوں نے پانی پیا اور پھر گھاس کھانے لگے۔
شام تاریک ہو گئی تو انہوں نے 2 مشعلیں جلائیں اور زمین میں گاڑ دیں، کھانا کھولا اور دسترخوان بچھا دیا۔ چاروں کی نظریں دسترخوان پر لگی ہوئی تھیں۔ مزمل نے ویسے ہی اوپر دیکھا تو اسے 7-8 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی، یوں معلوم ہوا جیسے زمین سے اوپر اٹھ آیا ہو۔ یہ شک بھی ہوتا تھا کہ یہ کوئی جن ہے جو انسان کے روپ میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے لمبی سفید عبا پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر عمامہ تھا۔ وہ جوان سال تھا اور اس کی داڑھی بڑی اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ وہ جس لباس میں تھا یہ اس علاقے کے معززین کا لباس تھا۔ آؤ بھائی، مزمل نے اسے کہا، دسترخوان تیار ہے، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں مہمان نہیں، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پہلے سے یہاں موجود ہوں، تم لوگ ابھی ابھی پہنچے ہو اس لیے تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں۔ ہم 10 آدمی ہیں جو اس ٹیکری کے دوسری طرف پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، کھانا مجھے لانا چاہیے تھا۔ مزمل اور شمونہ اسے بڑی ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں ہلتی ہوئی جھاڑیوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ میں ابھی آیا، اس سفید پوش نے کہا اور وہاں سے چل پڑا۔ یہ ٹیکری کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی، مٹی کے اونچے ڈھیر کی مانند تھی۔ وہ آدمی اس ٹیکری کے پیچھے چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اس کے واپس آنے تک مزمل اور اس کی پارٹی حیران و پریشان رہے اور یہ لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ شخص آیا کیوں تھا اور چلا کیوں گیا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ 10 آدمی ہیں، 10 آدمی ان 2 آدمیوں پر آسانی سے قابو پا سکتے تھے اور شمونہ اور شافیہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ وہ آدمی آیا تو اس نے ہاتھوں میں کچھ اٹھا رکھا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ان لوگوں کے پاس آ کر 2 زانوں ہوا اور جو کچھ اس نے ہاتھوں میں لے رکھا تھا وہ ان کے دسترخوان پر رکھ دیا۔ وہ بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ وہ چمڑے کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی ساتھ لایا تھا، بڑا ہی خوبصورت مشکیزہ تھا اور یہ بھرا ہوا تھا، پانی ہی ہو سکتا تھا۔